رسول اللہ کے خدا، تیرے دین کو، تیرے رسول کے دین کو میں نے اختیار کیا، اے اللہ میرا تو کوئی سہارا نہیں، تو نے میری جوان، تو نے میرے بڑھاپے کی لاٹھی کو چھین لیا، اب میں کس کے سہارے اپنی زندگی کو گزاروں گی؟ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات سے ایک عورت آئی اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتی ہوں آپ کے دستے پاک پر۔ بہت زبردست حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا مسلمانوں، یقین مانیں۔ جس وقت میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عورت حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتی ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اور گود میں ایک ننھا سا پیارا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ۔ اللہ کے رسول نے اسے کلمہ پڑھوایا اور دین کے ضروری احکام بیان فرمائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں تنہا ہوں اور فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرے قبیلے میں سب کافر ہیں، میں تنہا ہوں جو آپ کی کنیز بن کے حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار نے دعاؤں سے نوازا، عورت ایمان قبول کرنے کے بعد چلی گئی۔ ارے جس نے دیکھ لیا دیکھ لیا، ذرا اندازہ لگاؤ میرے مصطفیٰ کی ذات کا اندازہ لگاؤ کہ جس کی زیارت کے لیے 1,24,000 قبروں سے نکل کر آ گئے۔ یہ 1,24,000 کیوں نکل کر آئے؟ اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی نہ ہو۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ ہمیشہ سے سب جانتا ہے، اس کا علم ذاتی ہے، اور رسول اللہ عالم غیب ہے۔ اللہ کا عطا کیا ہوا علم رسول اللہ کے پاس ہے، اور وہ بات دوسری ہے کہ جسے چاہیں جتنا بتائیں اور جس سے چاہیں جتنا چھپائیں، نہ بتانے پر رسول اللہ کے غیب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرا رسول غیب داں ہے۔ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی اور ایمان اس نے قبول کیا۔ اس کی گود کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بڑا پیارا سا بچہ تھا۔ اللہ کے رسول نے اسے ہدایت فرمائی، عورت چلی گئی۔ زمانہ گزر گیا، بچہ جوان ہو گیا، عورت بوڑھی ہو گئی، اور ایک دن اچانک یہ ہوا کہ وہ جوان بچہ انتقال کر گیا۔ صحابہ اکرام میں ہنگامہ کٹ گیا۔ اس کی لاش کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارا بھائی تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ۔ صحابہ اکرام نے اس کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔
پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا کر لاؤ تاکہ اس سے اجازت لے کر اس کی نماز جنازہ پڑھوائی جائے۔ یقین ماننا اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر لمحے لمحے پل پل کا قانون ہے۔ میرے دوستوں، جنازہ اٹھتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جنازہ اٹھتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 آدمی جنازے کو لے کر آگے آگے چلا کرتے ہیں اور پیچھے پیچھے سب لوگ چلا کرتے ہیں۔ یہی منظر ہوتا ہے نا۔ جنازے کے آگے چلنے کا حکم نہیں ہے، سن لو، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہے اسلام کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر کوئی بات لا یعنی نہیں ہے۔ پیچھے پیچھے چل کر بندہ یہ مرنے والے کو کہتا ہے کہ آگے آگے تم جا رہے ہو، پیچھے پیچھے ہم آ رہے ہیں۔ اپنی موت کا اعتراف کرتا ہے بندہ پیچھے پیچھے چل کے۔ میرے دوستوں، کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ اور ان صحابی رسول کو اچانک موت آ گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے حکم پر صحابہ نے اس کو غسل دیا اور اس کو کفن پہنایا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا کر لاؤ تاکہ اس کے جنازے کی نماز کے لیے اجازت لی جائے۔ یہ وہ عورت تھی کہ جس نے رسول اللہ کے دست پاک پر ایمان قبول کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، قبیلے میں تنہا ہوں کہ جو ایمان لائی ہوں۔ صحابہ اکرام اس عورت کے گھر کی طرف دوڑے اور بوڑھی ماں سے کہا، چل، اللہ کے رسول نے تجھے یاد فرمایا ہے۔ خوشی کا ایک نور تھا جو چہرے کے اوپر اس عورت کے پھیلا۔ کہا کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے مجھے کیوں یاد فرمایا؟ کہا تیرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز کے لیے اجازت لینا ہے۔ عورت کا چہرہ اتر گیا، بولی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور دوڑی مسجد نبوی کی طرف دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، تتر بتر اس کے کپڑے، اور بھاگتی ہوئی اس مقام کے اوپر آئی کہ جہاں اللہ کے رسول جلوہ بار تھے اور اس نوجوان کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام سینکڑوں کی تعداد میں وہاں حاضر تھے، اور سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، اداس تھے۔ ایک ماں آئی ہے اپنے بیٹے کی لاش کے اوپر۔ میرے دوستوں، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے ذرا آپ دیکھیے۔ اگر ماں کی محبت کو ایک پلڑے کے اوپر رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اوپر تمام دنیا کے لوگوں کی محبت کو رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم ماں کی محبت کا پلہ بھاری ہوگا۔ 9 مہینے تک اپنے شکم میں بچے کو رکھ کر ٹہلنے والی اور زندگی سے دور اور موت سے قریب پیدائش کے وقت ہو جانے والی ماں، اور صرف ماں ہوتی ہے۔ خدا کی قسم ماں وہ ہے جو بچے کو پیدا کرتے وقت مر جایا کرتی ہے، اللہ اسے پھر زندگی عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس کی محبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ بوڑھی ماں آئی، میں مختصر کر رہا ہوں، بوڑھی ماں آئی، رسول اللہ کی طرف دیکھا،
اور اس کے بعد اپنے بچے کی طرف بھاگی. بچے کی آنکھوں کو کھول کے دیکھا، مردار آنکھیں. سانس دیکھنے کے لیے ناک کے اوپر ہاتھ کو رکھا، سانس نہیں چل رہی. پیٹ دبایا، سانس نہیں تھی. نبض ٹٹولی، سانس نہیں تھی. جب دیکھا کہ بچہ مر چکا ہے تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی. محمد کے خدا، مصطفیٰ کے خدا، رسول اللہ کے خدا، خاتم النبیین کے خدا، امام الانبیاء کے خدا، میں نے تیرے اور تیرے رسول کے لیے، تیرے دین کے لیے اپنے قبیلے کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے اقربا کو چھوڑا، اپنا باطل دین چھوڑا. تیرے دین کو، تیرے رسول کے دین کو میں نے اختیار کیا. اے اللہ، میرا تو کوئی سہارا نہیں. تو نے میری جوان، تو نے میرے بڑھاپے کی لاٹھی کو چھین لیا. اب میں کس کے سہارے اپنی زندگی کو گزاروں گی؟ اے محمد کے خدا، محمد کی زیارت کے صدقے میں میرے بچے کی زندگی کو واپس کر دے. محمد کا وسیلہ مانگ رہی ہے. ایک ماں تڑپ تڑپ کر وسیلہ مانگ رہی ہے اور پکار پکار کر اللہ سے کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو محمد کے صدقے میں زندہ کر دے. اللہ کے رسول اپنی چشمہائے اقدس کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، جلوہ بار ہیں. اچانک وہ عورت اللہ کے رسول کے قریب پہنچ گئی. کہا یا رسول اللہ، میری بڑھاپے کا سہارا چھن گیا ہے. قسم خدا کی، عرش کے فرشتے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے اور عرش کے فرشتوں نے چیخ چیخ کر اپنے رب سے عرض کیا ہوگا کہ مولا، اس ماں کی آہ و بکا ہم سے نہیں دیکھی جا رہی. تیرے نبی کے ہوتے ہوئے ایک لاش پڑی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. محمد کو حکم دے دے کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، محمد کہہ دیں گے تو زندہ ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول اپنی گردن کو جھکائے ہوئے، آنکھوں کو بند کیے ہوئے جلوہ بار ہیں. عورت نے قریب آ کر اللہ کے رسول سے عرض کیا. میرے رسول نے آنکھوں کو کھولا، ایک نگاہ ماں کی طرف ڈالی اور دوسری نگاہ لاش کی طرف ڈالی، اور پھر جیسے ہی میرا رسول مسکرایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اٹھ کر بیٹھ گیا وہ مردہ، اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ماں نے سینے سے لگا لیا اپنے بیٹے. جس رسول کی نگاہ زندہ کر دے، جو رسول درخت، سوکھے ہوئے درختوں کے قریب سے گزر جائے تو درخت جو ہے زندہ ہو جائیں، جو رسول کھائے ہوئے گوشت کے بعد بچی ہوئی ہڈیوں کے اوپر اپنے دستے پاک کو پھیر دے تو ہرن کودتا ہوا اپنے جنگل کی طرف چلا جائے، جو رسول جابر کے بچوں کو زندہ کر دے،
وہ رسول خود کیسے مر کر مٹی میں مل سکتا